السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے چاہتا ہوں کہ میں ایک جو پیغام لے کر، ایک میسیج لے کر اس ویڈیو میں حاضر آیا ہوں، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنی بھی کنٹری ہے، ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ناموس سے رسالت کی حفاظت کے خاطر آوازیں بلند کی جا رہی ہے، اور نعرے بازی بھی ہو رہی ہے، نعرہ بھی لگ رہا ہے۔ اور ایک نعرہ تو بہت زور و شور سے چل رہا ہے کہ گستاخی نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ یہ بات بہت اچھی ہے کہ گستاخ نبی کی سزا سرتن سے جدا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو گستاخ رسول ہوگا اس کو جینے کا حق نہیں، کوئی حق نہیں۔ اور جو مسلمان ہو کر بھی جب نبی کی عزت پر بہتان لگایا جا رہا ہو، انگوش نمائی کی جا رہی ہو، اور اگر وہ مسلمان ہے، خاموش ہے، تو اس کے بھی جینے کا کوئی حق نہیں، وہ بھی مر جائے۔ بہرحال مسلمان جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اس مدعے نے سب سے بڑا فائدہ یہ کیا کہ مسلمانوں کو ایک اتحاد کے پلیٹ فارم پر لا کے کھڑا کر دیا۔ مگر نپور شرما نے ایک جو بات کہی تھی، اس پر شاید کہ لوگوں نے غور نہیں کیا، بس کہتے تو چلے گئے کہ گستاخی برداشت نہیں ہوگی، مگر لوگوں نے شاید غور نہیں کیا اس کی باتوں پر، اس نے کہا کیا تھا۔ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جن کی وجہ سے فساد ہو، فتنے ہو، تو اس وجہ کو ختم کرو گے تو فساد، فتنے یہ سب نہیں اٹھیں گے۔ جس بیسس پر لوگ جھگڑے کرتے ہیں، جس بیسس کے بنا پر فتنے ہوتے ہیں، ان بیسس کو، ان اسباب کو ختم کرو گے تو انشاءاللہ یہ سب مسائل سامنے نہیں آئیں گے۔ نپور شرما نے جو بات کہی ڈیبیٹ میں، اس نے ڈیبیٹ میں یہ بات کہی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی لڑکی سے شادی کی، نکاح کیا، یعنی کہ حضرت عائشہ سے، اور جب حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ہم بستری کی۔ اب نپور شرما نے یہ بات تو کہہ دی، مگر مجھے بتائیں، میرے اہل علم حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ذرا آپ بھی بتائیں، اور میرا سوال ہے ہر مسلمانوں سے کہ یہ جملہ جب ایک کافر، ایک مشرک یا غیر مسلمان یا ہندو بولتا ہے تو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، سب کو تکلیف ہے، اور اللہ گواہ ہے ہر مسلمان کو تکلیف ہے، کیونکہ نفس کلمہ جو ہے، نفس مذہب جو ہے، نفس اسلام جو ہے، یہ ہمیں بے قرار کر رہا ہے ناموس رسالت پہ کھڑے ہونے کے لیے۔ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو، کیونکہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں۔ یہ نفس کلمہ ہمیں بے قرار کر رہا ہے، تو ہم آگے بڑھیں۔ مگر نپور شرما نے جو جملہ ادا کیا، کیا یہ جملہ اہل سنت کے، اہل تسنن کے کتابوں میں نہیں لکھا ہے؟ بے شک لکھا ہے، اس بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تاریخ اسلام کی بات ہو، سیاہ ستہ کی معتبر اہل تسنن کی کتب ہو، بہت ساری احادیث کی کتابیں موجود ہیں، اس بہت ساری کتابوں میں باقاعدہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے نبی نے حضرت عائشہ سے جب شادی کی تو حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، اور ہم بستری کی تو 9 سال تھی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نبی پر بہتان تھا، الزام تھے، نبی کو بدنام کرنے کی سازش تھی، نبی کو نیچا کرنے کی کوششیں تھی، جو بنو امیہ کے زرخریز مولویوں نے بنو امیہ کے دور میں حدیثوں میں
چھیڑ چھاڑ کی اور من گڑت حدیث سے ایجاد کر دی کہ جس کو پڑھ کر ہماری قوم گمراہ ہو گئی، اور جس کو پڑھ کر آج کے ہندو سماج ہو یا کوئی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، جب ان باتوں کو پڑھتا ہے، بنو امیہ بنو عباسیہ کے بکاؤ مولویوں کے کتابوں کو پڑھتا ہے اور ان کے من گڑت حدیثوں کو پڑھتا ہے، تو برجستہ وہ ان جملوں کو کہنے پر برجستہ وہ مجبور ہو جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ تمہارے محمد نے یہ کیا، تمہارے نبی نے یہ کیا۔ وسیم لعنتی جیسا پیدا نہیں ہوتا اگر یہ روایت نہ لکھی جاتی کتابوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے جب حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو حضرت خدیجہ بیوہ عورت تھی، یہ بھی بات چھوٹتی۔ نبی پاک تو نبی کی بیوی بھی پاک، حضرت خدیجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان کی پیدائش ہوئی، حضرت فاطمہ زہرا کی۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پہلے سے ان کے 2 شوہر تھے، بیوہ عورت تھی، کافر پہلے سے 2 شوہر تھے، بعد میں آپ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ آج کا لعنتی جب یہ بات پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ محمد کو لالچ تھی خدیجہ کی دولت کا، اس لیے 40 سال کی بوڑھیا عورت سے حضرت محمد نے نکاح کر لی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ایسی روایت حضرت عائشہ کے تعلق سے بھی لکھی گئی، بنو امیہ کے لوگوں نے لکھا، اور آج کے لوگ ممبروں پر، مدرسوں میں، جلسوں میں، اسٹیج میں، ہر جگہ آ کر یہ احادیث بیان کرتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، اور پھر جب اسی کتاب کو پڑھتا ہے کوئی غیر مسلمان ہاں کوئی ہندو، اور جب وہ بولتا ہے تو پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت بڑی گستاخی ہو گئی۔ تو گستاخی تو نپور شرما نے کی، گستاخی تو وسیم لعنتی نے تو کیا، مگر سب سے بڑی گستاخی یہ تھی کہ جن لوگوں نے ان روایتوں کو اپنی کتابوں میں لکھا، سب سے بڑی گستاخی یہ تھی۔ میں کہتا ہوں گستاخ نبی کی بات کرتے ہو کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، تو سب سے پہلے ان لوگوں کا سرتن سے جدا کرو جنہوں نے اس روایتوں کو اپنی کتابوں میں لکھا۔ چونکہ میرا آج میں نے مدعا نہیں، آج میں نے وہ چیزیں سوچا نہیں ہے، ورنہ میں انشاءاللہ میں کتابوں سے حوالہ دیتا کہ کون سی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں کیا نہیں لکھا ہوا ہے۔ کچھ ہی روایتوں میں، کچھ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 20 پلس تھی، یا اور کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 16 سال 17 سال کے لگ بھگ تھی، اور کچھ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی تب آپ کا نکاح نبی سے ہوا۔ تو یہ ساری روایتیں جن میں اختلاف ہے، دین ایک، اسلام ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایک، یہ ہزاروں احادیث کیسے ہو گئی؟ نبی نے حضرت عائشہ سے ایک ہی بار نکاح کیا، تو یہ روایتیں الگ الگ کیوں ہو گئی؟ کسی میں کوئی عمر، کسی میں کوئی عمر، کسی میں الگ عمر، کسی میں کم عمر، کسی میں زیادہ عمر، یہ روایتیں پھر ایسی کیسی ہو گئی؟ انشاءاللہ یہ میرا موضوع نہیں، میں انشاءاللہ دوبارہ کبھی ویڈیو بناؤں گا تو حضرت عائشہ کے چیپٹر پہ بات کروں گا، اور پوری میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ حضرت عائشہ کی عمر جب نبی سے نکاح ہوا تو ان کی عمر 6 سال نہیں تھی، 9 سال نہیں تھی۔ میں انشاءاللہ بتاؤں گا ضرور احادیث سے اور اہل تسنن کی معتبر کتابوں سے انشاءاللہ۔ مگر میں کہوں گا آپ لوگوں سے کہ نپور شرما جیسے لوگوں کا منہ بند کرنا ہے تو پہلے اسباب کو بند کرو، اسباب کو ختم کرو۔ جن کتابوں میں یہ روایتیں لکھی گئی ان روایتوں کو پھینکو اور کہو کہ ہمارا کوئی ان روایتوں سے تعلق نہیں ہے، یا ہم کتابوں کو ہی نہیں مانتے ایسی کتابوں میں کہ جن کتابوں میں نبی کریم آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حرف آتا ہو۔ نبی کا کبھی آپریشن کیا جاتا ہے، کبھی تفسیروں میں بتایا جاتا ہے کہ نبی کا دل کا آپریشن کیا گیا، جبرائیل نے ان کے دل کو صاف کیا، گندگی نکالا، یہ نکالا، وہ نکالا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پہلے اپنا عقیدہ تو یہ مولوی درست کر لیں کہ پہلے روایتوں کو تو صحیح سے سمجھ لیں کہ کون سی روایت ضعیف ہے، کس روایت کی سند واقعی میں صحیح ہے، کن روایتوں میں نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، کن روایتوں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ باتوں تو پہلے سمجھ لیں۔ یا عوام کو بیوقوف بنانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یا عوام کو جو آپ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے، اپنے کو اب خود کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ میرے زیادہ سے زیادہ مرید ہوں گے، میرے زیادہ سے زیادہ فالوورز ہوں گے، میں یہ بات جملہ کہوں گا، وہ بات جملہ کہوں گا، یہ کہوں گا، وہ کہوں گا، نہیں، سچ بتائیں کہ نبی کی ذات کیا تھی۔ آج اگر ہر فرقہ متحد کھڑا ہو گیا اس میٹر پر، اس مدعے پر، میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ نفس کلمہ، وہ نفس محبت، وہ نفس نبی کے بنا پر وہ کھڑا ہو گیا،
اور وہ بیقرار ہو گیا اور برجستہ سڑکوں پر آ کے کہنے لگا وہ کہ ہم نبی کی عزت پہ کوئی حرف آنے نہیں دیں گے. اب ہمارے جیتے جی اگر نبی کی عزت پہ حرف آتا ہے تو ہمارا جینا حرام ہے, ہماری سانس حرام ہے. مگر جن کتابوں کو پڑھ کر لوگ گستاخ بنتے ہیں, پہلے ان کتابوں کو ختم کرو تب مانیں گے کہ دفاع رسول ہم کر پائیں گے, ورنہ ہم چلا کے تھک جائیں گے, کچھ بھی کر لیں گے, دفاع رسول ہم نہیں کر پائیں گے. کیونکہ ایک نپور شرما کو اگر سزا مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گستاخوں کی زبان بند ہو جائے گی. پھر اور لوگ آگے بڑھیں گے, پھر سے وہی روایتوں کو پڑھیں گے, وہی کتابوں کو پڑھیں گے, پھر سے اور ایک نپور شرما پیدا ہوں گی, پھر سے ایک اور وسیم لعنتی جیسے پیدا ہوں گے, پھر سے اور لوگ گستاخ پیدا ہوں گے. تو کن کن کو مرواؤ گے, کن کن سے جھگڑا کرو گے؟ جنگ لازمی ہے, گستاخوں سے جنگ لازمی ہے, جنگ ہوگی, پھر ہم بھی کریں گے. ہم نبی کی عزت کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے, نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے تیار ہے, مگر جو اسباب ہے پہلے اسے ختم کرنا ہے. مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کا مجمع تھا. نبی کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ایک شاعر ہے جس کو لوگ پیسہ دیتے ہیں اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرواتے, وہ اپنی شاعری میں آپ کے لیے غلط شاعری کا استعمال کرتا ہے. تو نبی نے بلایا اس شاعر کو. مولا علی کو بھی آپ نے بلایا. نبی نے کہا کہ اے علی, اس گستاخ کی زبان کاٹ دو. اب میری بات پر غور کرنا. مولا علی نے لیا اس کو ساتھ میں, چونکہ رات کا سمے ہو گیا تھا, لے کے گئے مولا علی اس گستاخ کو, شاعر کو. رات کا سمے ہو گیا تھا. مولا علی نے کھانا دیا, پانی دیا, رہنے کو جگہ دی, سونے کو جگہ دی, بستر دیا, مہمان نوازی کی, کسی چیز میں کوئی دقت پیش نہ آنے دی. صبح ہوئی, ناشتہ دیا, خدمت کی, یہاں تک کہ مولا علی نے اس کو اشرفیاں دی, دولت دی, اور یہاں تک کہ مولا علی نے اسے اس کے مقام تک چھوڑنے کی بات کہی اور کہا کہ میں تجھے فلاں رستے تک چھوڑنے چلتا ہوں. اور مولا علی چھوڑ کر آئے. اب یہ بات کی کچھ لوگوں کو پتہ چلی تو نبی کی بارگاہ میں آ کے کہتے, یا رسول اللہ, علی نے یہ کیا. آپ نے تو کہا تھا علی سے کہ اس کی زبان کاٹ دے, مگر علی نے زبان نہیں کاٹی بلکہ اس کے ساتھ اور اچھا سلوک کیا. اب نبی کی زبان, میں کہتا ہوں نبوت کی زبان ولایت سمجھ رہی تھی. اب وہ کیا سمجھے مولا علی, میں یہ بتاؤں گا. نبی نے کہا تھا زبان کاٹنے کو, اور علی نے کیا کیا وہ میں نے ابھی بتایا. اب وہ شاعر آتا ہے اچانک سے اور کہتا ہے, اے محمد, میں قربان جاؤں تم پر, مجھے معاف کرتے ہو, میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک نعت رسول لکھ کر لایا. توجہ چاہتا ہوں, میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک نعت رسول لکھ کر لایا ہے, میں سنانا چاہتا ہوں. نبی نے کہا کہ سنائیے. شاعر سے کہا سناؤ. شاعر نے سنایا. شاعر رو دیا. اس رونے والی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی رو دیے. اتنے میں علی آ گئے. نبی نے علی کو دیکھ کر مسکرایا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں, میں نے کہا تھا نا علی سے کہ زبان کاٹ دو, تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس گستاخ کی زبان جو اس کے منہ میں چپکی ہوئی ہے اس زبان کو کاٹ دو. میں نے علی سے یہ کہا تھا کہ اس کے منہ میں جو گستاخی والی زبان ہے, اس گستاخ والی زبان کو علی تم کاٹ دو. علی نے ایک ہی رات میں اس زبان کو کاٹ دیا, اور جو زبان گستاخیاں کرتی تھی, جس زبان سے وہ شاعر نبی کی توہین کرتا تھا, اس توہین والی زبان کو کاٹ کر علی نے محبت والی زبان اس کے منہ میں ڈال دی, اور جب وہ آیا تو نبی کی شان میں نعت لکھ کر لایا. اب میں سمجھے میری بات کو, نبی کی بارگاہ میں جب آیا تو نعت لکھ کر آیا اور نبی کو سنایا, اور بعد میں وہ کلمہ پڑھا اور کہا کہ یا رسول اللہ, اے محمد, جس علی کا سلوک, علی کا کردار اتنا اچھا ہے, تو جس علی کو جس نبی نے بھیجا تھا وہ نبی کتنا اچھا ہوگا, اور جو نبی اتنا اچھا ہے تو جس خدا کی طرف سے آیا تھا وہ خدا کتنا اچھا ہوگا. اور وہ کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان بن جاتا ہے. تو علی نے زبان نہیں کاٹی. آج کا مسلمان ہوتا, نبی کہتے تو واقعی میں زبان کاٹ دیتا, بڑا ہی عاشق رسول بن کر, جلاد بن کر, جلال والا بن کر, جلالی بابا بن کر. مگر علی نے نہیں کیا یہ کام. علی نے اس کی جو زبان تھی, جو سبب تھا, جو اسباب تھے, جو وجہ تھی, اس وجہ کو کاٹا, اس سبب کو ختم کیا. اور سبب کیا تھا؟ شاعر تھا نا وہ, جہاں سے پیسہ ملتا جس کے لیے, خلاف بولنے کے لیے, توہین کرنے کے لیے وہ کرتا تھا. اور علی سمجھ گئے, تو علی نے ایسا سلوک کیا کہ اسباب کو ہی ختم کر دیا کہ جس کے سبب وہ نبی کی توہین کرتا تھا.
تو نپور شرما جیسے گستاخوں کی منہ بند کرنا ہے، وسیم لعنتی جیسے گستاخوں کی زبان کو بند کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ وہ کام یہ ہے کہ اسباب کو، سبب کو، وجہ کو بند کرنا ہوگا اور ختم کرنا ہوگا۔ جن روایتوں کو پڑھ کر لوگ گستاخ بن رہے ہیں ان روایتوں کو نکالنا ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو دفاع رسول ہم نہیں کر سکتے، ہم ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم عزت رسول کی پہرہ داری نہیں کر سکتے، ہم عظمت رسول کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دفاع رسول کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو صحیح دین تھا اس کی حفاظت کریں۔ ہم نے تو روایتیں تو لی تو بنو امیہ کے مولویوں سے لے لی۔ نبی نے کہا تھا کہ میں تمہیں 2 چیز دے کے جا رہا ہوں، کتاب اور ایک اہل بیت، ہم نے چھوڑ دیا۔ نبی نے کہا نا مدینۃ للولی باب ہوا، میں ان کا شہر علی اس کا دروازہ، ہم نے نہیں مانا۔ ہم نے نہ علم در اہل بیت سے لیا، نہ ہم نے تعلیم در اہل بیت سے لی، نہ ہم نے کچھ در اہل بیت سے لیا۔ ہم نے فلاں مفتی سے لیا، فلاں مولوی سے لیا، فلاں حضرت سے لیا، فلاں اس سے لیا، فلاں اس سے لیا۔ کیوں ایسا؟ ہم نے کیوں نہیں سادات سے دین لیا؟ ہم نے کیوں نہیں اہل بیت سے دین لیا؟ اہل بیت سے پوچھتے، نبی کے بچوں سے پوچھتے، وہ بتاتے کہ ان کے نانا نے کتنی شادی کی، کس سے کی، کس عمر میں کی، وہ بتاتے۔ تم نے تو پوچھا اس سے جو 300 سال 200 سال بعد پیدا ہوئے، تم نے جانا اس سے، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی علی سے، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی حسین کیا کہتے ہیں، حسن کیا کہتے ہیں، سیدہ کیا کہتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ میں حضرت عائشہ کے میٹر پہ میں ضرور انشاءاللہ کتاب تمام اہل سنت کی کتابوں سے میں حوالے دوں گا اور اس پر ویڈیو بناؤں گا اور کہوں گا کہ یہ جو الزامات بہتان اہل سنت کے ناصبی اور خارجی مولوی اور مفتیوں نے روایتیں گڑھی اور نبی پہ الزام لگائے کہ نبی نے ایسا ایسا کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، نبی کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پہ جب میں بات نکلی ہے تو ایک بات اور کہوں، توقیر رضا خان جو بریلی شریف کے رہنے والے ہیں، توقیر رضا نے ایک بیان دیا اور کہا کہ یہ جو معاملہ ہے ہمارا یہ اندرونی معاملہ ہے، باہر ملک والے اس میٹر پر نہ بولے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ توقیر رضا خان صاحب سے کہ کیوں نہ بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آپ ہی امتی ہے یا صرف ہندوستان میں رہنے والا مسلمان ہی آپ کا امتی ہے؟ اور جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، بیرونی ملک میں رہتے ہیں، کیا وہ نبی کی امتی نہیں ہے؟ ان کا حق نہیں ہے؟ یہ کیا آپ درس دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ اگر کوئی مسلک پر بات کر لے، مسلک کے ٹھیکیداروں کے خلاف بول دے تو ہندوستان سے لے پاکستان تک پورے ممبروں پہ تو آگ لوگ لگا دیتے ہیں، فساد پیدا کر دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، جلسوں میں جلوسوں میں بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں، فلاں کی گستاخی برداشت نہیں ہوگی، فلاں کی گستاخی برداشت نہیں ہوگی، فلاں اہل سنت سے خارج ہو جائے گا، فلاں اس کو اہل سنت سے خارج ہو جائے گا، فلاں کافر ہو جائے گا۔ ادھر نبی کی عزت کی بات آ گئی اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ بہرحال آپ جیسے مولویوں کی وجہ سے، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے دین کا بھی بہت نقصان ہوا، اسلام کا بہت نقصان ہوا، ہندوستان کا بہت نقصان ہوا، قوم سنیت کا بہت نقصان ہوا، اور آپ ہی جیسے مولویوں کی وجہ سے کہ جو اسلام آپ اورنگزیب والا بتاتے ہیں، جو اسلام بابر ظہیر الدین والا بتاتے ہیں، جو اسلام آپ لوگ بادشاہوں والا مغل والا بتاتے ہیں، یا آپ ہی جیسے لوگوں کی وجہ سے آج ہندو بھائی ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اگر مولانا لوگ، اگر مولوی حضرات، اگر واقعی میں جو عالم دین، اگر یہ سارے لوگ علی والا دین بتاتے، کربلا والا دین بتاتے، حسین والا دین بتاتے تو آج ہر شخص ہمارا ہوتا۔ بہرحال بتایا گیا ہی نہیں، بس یہ بات کہوں گا کہ کیوں نہیں آتی قیامت، الہی ماجرا کیا ہے۔ بس میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔